کہ جمہوریت جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت کے نام پر جابریت نہیں ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ملک ڈوب رہا ہے، معیشت برباد ہو چکی ہے، روزگار کی پلاننگ نہیں ہے، کرائسس جو انرجی کرائسس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، قرضے لے کے قرضے ادا کر رہے ہیں، تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے قرضے لے رہے ہیں، یعنی ہر دوسرے تیسرے مہینے تک ملک کو چلانے کا پیسہ نہیں، قرضے لے رہے ہیں، اور اگلی نسلوں کو اتنا مقروض کر کے جا رہے ہیں کہ پاکستان خدا جانے اپنی آزادی خود مختاری کا سودا نہ کر دے. اور دہشت گرد ملک کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، باہر سے آتے ہیں باہر جاتے ہیں، کنٹرول نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، دہشت گردی کے اوپر کنٹرول نہیں، ہر روز بم بلاسٹ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے. تو سوال یہ ہے کیا اس چیز کا نام جمہوریت ہے؟ اس کا نام آئین ہے؟ اس کا نام حکمرانی ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اہل لوگ آئیں کہ جو اس ملک کو وہ گورننس دے سکیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. اگر ڈاکٹر صاحب قائد اعظم جس اسٹیٹ کو جو شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، میں پاکستان کو وہ اسٹیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. آئین پاکستان اس ملک کو چاہتا ہے آرٹیکل 3 میں کہ ایوری فارم آف ایکسپلائٹیشن شوڈ بی ایلیمینیٹڈ، ہر قسم کا استحصال ختم ہو. اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 38 وہ یہ کہتا ہے، آرٹیکل پاکستان کا، آئین پاکستان کا وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو روٹی ملے، کپڑا ملے. یہ آئین کے لفظ ہیں، سیاسی نعرہ نہیں بتا رہا. آئین کے آرٹیکل 38 کے مکان ملے، علاج ملے، تعلیم ملے، روزگار ملے، ان کی ویل بینگ کی ضمانت ہو، ان کو عدل اور انصاف ملے. یہ حقوق دیتا ہے آئین پاکستان کے شہریوں کو. کبھی ان حکمرانوں نے سوچا کہ یہ عوام کے حقوق ہیں؟ جتنی ترمیمیں آج تک کی وہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے کرتی ہیں. آپ 18ویں ترمیم لے لیں، 19ویں لے لیں، 20ویں، ان ساری ترامیم کو پڑھ لیں، ایک ترمیم بھی پاکستان کے غریب محنت کش مزدور، کسان، تاجر، عورتوں، بچوں اور مظلوموں اور محروموں کی بھلائی کے لیے کوئی کی گئی ہو. یہ صرف اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. جو آئین میں موجود ہے وہ نافذ نہیں کرتے، ترمیم کہاں سے کرنا ہے؟ آپ دیکھیں کل 3 آرٹیکل ہیں، صرف 3، جو پاکستان کے انتخابات کو صاف، شفاف، دیانتدارانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ بناتے ہیں. صرف 3 آرٹیکل. ٹھیک. 2 آرٹیکلز ہیں 62-63، ان کا تعلق امیدواروں سے ہے. ٹھیک. کہ یہ امیدوار انتخاب لڑنے کے اہل ہیں، اور اس قسم کے کرتوت رکھنے والے امیدوار انتخاب لڑنے کے اہل نہیں ہیں. 2 آرٹیکل. ٹھیک ہے. اور تیسرا آرٹیکل 218 وہ انتخابی نظام کو، انتخابی پروسیس کو ایز اے ہول شفاف، ایماندارانہ، غیر جانبدارانہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم نام لیوا ہیں جمہوریت کے انتخابات کے لیے گلے پھاڑتے ہیں، اگر ہم 3 آرٹیکل بھی کانسٹیٹیوشن کے نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کون سی جمہوریت ہے؟ کون سے الیکشن ہے؟ صرف 3 آرٹیکل. ٹھیک. اور ایک بات بتاؤں، اس آرٹیکل کی حقیقت کیا ہے؟ آرٹیکل جو 62 ہے وہ صرف چاہتا ہے کہ ہمارے لیڈر صادق اور امین ہوں، ٹروتھفل ہوں، ٹرسٹ ورتھی جو نہ تھے اور نہ آئیں گے. حضور علیہ السلام پر ان سب کا ایمان ہے، سب مسلمان ہیں ہم. آقا علیہ السلام نے 40 برس کی عمر مبارک میں پہنچ کر اذن الہی سے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کیا. اور 40 سال پہلے جب اعلان نہیں ہوا تھا تو سوسائٹی میں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے صادق اور امین کے طور پر متعارف کرایا. اپنا پرایا، دوست، دشمن، کافر و مشرک، ہر شخص نہیں جانتا تھا کہ کل کو یہ اعلان کرنے والے ہیں نبوت و رسالت کا، مگر یہ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے. اپنے معاملات بھی، نزاعات بھی چکانے کے لیے ان کو دیتے، صادق اور امین، سچا اور امانت دار ہے. تو گویا اسلام نے ایک اصول وضع کر دیا کہ قیادت کے لیے جو بیسک کریکٹرسٹک ہے وہ صداقت اور امانت ہے، صادق اور امین ہونا. تو جس سے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ شروع ہوئی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کلائمیکس چاہیے صادق اور امین کا، فرشتوں کی سرزمین نہیں ہے، گنہگار انسانوں کی ہے، مگر کچھ کم سے کم وہ بنیاد جو صادق اور امین ہونے کی پاکستان کے آئین نے آرٹیکل 62-63 میں رکھ دی ہے، وہ کم سے کم شرط تو پوری ہو. اگر ہم اسے بھی گوارا نہیں کرتے تو پھر کون سی جمہوریت ہے؟ ڈاکٹر پھر باڑ میں جائے ایسا برا تصور.